بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان إليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سادہ سا ترجمہ آیات مبارکہ کا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں رہیں اور جو چاہیں کھائیں پئیں، لیکن اس ایک درخت کے قریب مت جائیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ نامناسب کام ہوگا. شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور اس لیے کہ ان کے انسانی سطر جو ہیں پوشیدہ وہ ظاہر ہو جائے، اور اس نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے اس درخت کے کھانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر یہ کھاؤ گے تو تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ جنت میں رہو گے. وقاسمہما، اور اللہ کی قسمیں دی انہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں اور تمہارے لیے خیر خواہ ہوں میں تمہارا. چنانچہ اس نے انہیں دھوکہ دیا. جب انہوں نے وہ درخت کا پھل چکھا تو ان کے آلات نسوانی اور مردانی ظاہر ہو گئے اور وہ جنت کے پتوں سے انہیں ڈھانپنے لگے. اور اللہ کریم نے انہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں یہ بتایا نہیں تھا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے. تو دونوں نے عرض کیا کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو پھر ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوگا. ارشاد ہوا کہ اب چلے جاؤ جنت سے، اور تم ایک دوسرے کے شیطان اور تم دشمن ہو. تمہارے لیے اب زمین میں رہنا ہے ایک خاص مدت تک. زمین میں زندہ رہو گے، وہی موت آئے گی اور پھر حشر کو زمین سے نکالے جاؤ گے. اللہ کریم نے قصہ بیان فرمایا ہے، پچھلے جمعے میں گزر چکا، کہ شیطان نے کس طرح سجدے سے انکار کیا. اس کے انکار کے بعد آدم علیہ السلام اور مائی حوا کو حکم ہوا کہ آپ دونوں اس جنت میں رہیں. یہ یاد رہے
کہ یہ جنت جس میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا، یہ جنت برزخ میں ہے، یہ وہ جنت نہیں ہے جس میں آخرت کے بعد لوگ داخل ہوں۔ جس جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہے، یہ دو دوزخیں بھی ہیں، دو جنتیں بھی ہیں۔ ایک جنت اور دوزخ برزخ میں بھی ہے۔ اب جیسے فرعون اور اس کی آل، اس کے متبعین غرق ہوئے تو فرمایا اغرقوا فادخلوا نارا، غرق تو سمندر میں ہوئے لیکن دوزخ میں داخل ہو گئے، آگ میں داخل ہو گئے۔ اور آگے ہے کہ آخرت کو انہیں شدید عذاب ہوگا، یعنی بڑی جہنم میں داخل کیا جائے گا جو دائمی ہے اور آخرت میں ہے۔ تو یہ جو عذاب و ثواب برزخ کا ہے، اس کی اپنی الگ ایک کیفیت ہے، اسے بھی جنت کہا جاتا ہے اور دوزخ کہا جاتا ہے۔ جن کو عذاب ہوتا ہے وہ برزخ سے ہوتا ہے، چونکہ دوزخ اور جنت کا جو حقیقی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہیں، ان کا داخلہ قیامت کے بعد ہوگا۔ تو یہاں آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو حکم ہوا کہ آپ اس جنت میں رہیں اور جو چاہے کھائیں پئیں۔ اس میں بھی اسی طرح کے باغات ہیں، میوہ جات ہیں، پھل ہیں، خوراک ہے، پانی ہے، مشروبات ہیں، ہر چیز، ہر نعمت موجود ہے اور ہر نعمت آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس ایک درخت کے قریب مت جائیے گا۔ قرآن کریم نے لفظ شجرہ استعمال کیا، شجر درخت کو کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ وہ گندم کا دانہ تھا، لیکن بہرحال گندم درخت تو نہیں ہوتی، فصل ہوتی ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانے۔ قرآن کریم نے اتنا بتایا ہے کہ انہیں حکم ہوا کہ اس درخت کا پھل مت کھائیے گا، اگر یہ کھائیں گے تو آپ نقصان میں رہیں گے اور یہ نامناسب ہوگا۔ انک من فتکون من الظالمین، تو آپ غلط کام کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ اب شیطان اپنی کوشش لگا رہا۔ اس جنت میں جب آدم علیہ السلام اماں حوا کو رکھا گیا تو ان کی سطر ظاہر نہیں تھے، مردانہ اور زنانہ پوشیدہ اعضاء جو تھے وہ ظاہر نہیں تھے، جسم میں پوشیدہ تھے۔ غالباً شیطان شاید یہ جانتا ہوگا کہ اس درخت کے کھانے سے ان کے سطر ظاہر ہو جائیں گے، اور آج تک شیطان یہ کوشش کر رہا ہے کہ انسانوں کو بے لباس کیا جائے۔ بے لباسی بہت بڑی بے حیائی ہے۔ جانوروں، پرندوں، درندوں کا کوئی لباس نہیں ہوتا، لیکن ان کا اللہ کریم نے جسم ایسا بنایا ہے کہ ان کے پوشیدہ اعضاء بھی اس جسم کی بناوٹ میں ایک حد تک پوشیدہ رہتے ہیں، لیکن انسان کے جسمانی اور توالد و تناسل کے اعضاء ظاہر ہو جاتے ہیں اور ان کو ڈھانپنا فرض ہے، واجب ہے۔ ستر عورت واجب ہے، یعنی پوشیدہ اعضاء کو ڈھانپنا فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی پوشیدہ اعضاء کو بھی ظاہر کر دیتا ہے، جس طرح کہ آج کا معاشرہ برہنگی کی طرف جا رہا ہے، تو یہ ایک ایسی بے حیائی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو حیوان کی سطح پہ لے آتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پوشیدہ اعضاء کے اظہار سے شرمندہ نہیں ہوتا، وہ پھر کسی گناہ سے بھی اس کو شرم نہیں آتی، وہ ہر گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ برہنگی کا ایک طوفان چلا ہے اور اس کا نام روشن خیالی رکھ دیا گیا ہے، عورتیں بے لباس پھرتی ہیں، چونکہ شرعاً ایسا لباس پہننا جس کے جسم کے زیر و بم یا ابھار جو ہیں وہ لباس سے ظاہر ہوتے ہیں، وہ بھی بے لباس ہونے کے برابر ہے۔ تو اول تو آدھے سے زیادہ جسم لوگوں کا ننگا ہوتا ہے، خاص کر خواتین کا، اور جس پر کوئی چیتھڑے پہنے ہوتے ہیں وہ بھی اتنے چست ہوتے ہیں کہ جسم کی اتار چڑھو اور ابھار نظر آتے ہیں۔
تو یہ برہنگی میں شمار ہوتا ہے۔ جب انسان برہنہ ہو جاتا ہے، اسے شرم نہیں آتی، تو اس سے ہر گناہ کی توقع کی جا سکتی ہے، ہر برائی وہ کرتا ہے، نہ اسے اللہ سے حیا آتی ہے، نہ اللہ کے فرشتوں سے حیا آتی ہے، اور نہ انسانوں سے حیا آتی ہے جو اس کے ارد گرد۔ جب اس بے حیائی کو پہنچ جائے تو پھر وہ شیطان کے لیے ایک ترنوالا بن جاتا ہے، اس سے ہر برائی وہ کروا سکتا ہے۔ تو اللہ کا، چونکہ آدم علیہ السلام نے تو زمین پہ آنا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ان کی تخلیق سے پہلے بنانے کا ارادہ فرمایا۔ جب رب العالمین نے اپنا ارادہ فرشتوں پہ ظاہر فرمایا تو اس وقت بھی فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنا رہا۔ اس میں حکمت تھی، اور بے شمار حکمتیں ہوں گی۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ شیطان کی دشمنی جو ہے انسان کے ساتھ وہ ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ شیطان نے انہیں کہنا شروع کیا، وسوس لہم الشیطان، شیطان انہیں وسوسے القاء کرنے لگا۔ چونکہ مردود ہو چکا تھا، وہ جنت برزخی تھی، تو بھی اس کے اندر تو داخل نہیں ہو سکتا تھا، باہر سے القاء کرتا تھا وسوسے، اور کہنے لگا، اور اس کے وسوسے القاء کرنے کی وجہ یہ تھی، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا۔ شیطان چونکہ پہلے آسمانوں میں رہتا تھا فرشتوں کے ساتھ، وہ جانتا تھا کہ اس درخت کا پھل جو کھائے گا اس کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس نے اس لیے وسوسے ڈالنے شروع کیے کہ اگر یہ کھا لیں گے، میری بات مان لیں گے، تو ان کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو جائیں گے۔ تو اس نے عرض کیا آدم علیہ السلام کو کہ تمہارے رب نے اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر یہ پھل کھاؤ گے تو تم بھی فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے، اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ زمین پر بڑی پرمشقت زندگی ہے، وہاں جانے سے بچ جاؤ گے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے اللہ کی قسمیں کھائیں کہ میں تمہاری بھلائی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے قلوب تو روشن تھے، صاف تھے، انہیں یہ خیال بھی نہ آیا کہ کوئی جھوٹ پر بھی اللہ کی قسم کھا سکتا ہے، لیکن یہ مردود ہو چکا تھا، اس کا دل سیاہ ہو چکا تھا، اس نے جھوٹ پر اللہ کی قسمیں کھائیں۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ جھوٹ پر اللہ کی قسم کھانا بہت بڑی دیدہ دلیری اور شیطانی کام ہے، شیطان کی طرح کا کام ہے جو شیطان نے کیا تھا۔ فَدَلَّهُمَا بِغَرُورٍ، بس انہیں دھوکہ دے کر زمین پر لانے کا سبب بن گیا۔ تو اس سارے واقعہ میں آدم علیہ السلام کی معصومیت اور شیطان کا فریب اور اس کی برائی اور جھوٹ پر قسمیں کھانے کا واقعہ بیان فرما کر قرآن کریم کا مقصود یہ ہے کہ لوگ شیطان کے حربوں سے واقف ہو جائیں اور اس کی بات نہ مانیں، اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں اور اس کے مقابلے میں شیطان کی بات نہ مانی جائے۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جب انہوں نے وہ پھل کھایا تو دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرْقِ الْجَنَّةِ، تو جنت کے درختوں کے بڑے بڑے پتے لے کر انہوں نے اپنے سطر چھپا لیے۔ یعنی فطری طور پر انسان میں یہ بات ہے کہ وہ اپنا باپردہ رہنا چاہتا ہے اور اپنے پردے کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ آدم علیہ السلام کو وہاں تعلیم تو نہیں دیا گیا تھا، یہ ان کی فطرت میں تھا کہ جب مردانہ اور زنانہ اعضاء ظاہر ہو گئے تو انہوں نے فوراً لپک کر جنت کے کسی درخت کے بڑے بڑے جس کے پتے تھے وہ پتے توڑے
اور اپنے سطر ڈھانپنے شروع کر دیے. تب اللہ کریم نے انہیں فرمایا، ان کے پروردگار نے انہیں فرمایا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا ہم نے آپ کو اس درخت کے کھانے سے روکا نہیں تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی اس کی بات نہ سنیے گا، یہ ہمیشہ برائی کی بات کرے گا، گناہ کی بات کرے گا، اللہ کی نافرمانی کی بات کرے گا. قال، دونوں نے کہا، آدم علیہ السلام نے بھی اما حوا نے بھی، قال ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنا بڑا نقصان کر لیا، ہم نے اپنے آپ پر بڑی زیادتی کر لی. یہاں دونوں فلسفے سامنے آ گئے کہ جب شیطان مردود ہوا تو اس نے کہا رب بما اغویتنی، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کر دیا. اس نے اپنی گمراہی کا الزام ذات باری کی طرف لگایا، لیکن آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی اپنی طرف لگائی. یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ نے تو ہمیں روکا تھا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم غلطی کر گئے. اب اگر آپ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم تو پھر کسی کام کے نہ رہے، ہمارا تو سب کچھ ضائع ہو گیا، ہمارا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا. تو ایک رواج بن گیا ہے کہ لوگ جب بھی برائی کرتے ہیں تو اسے تقدیر کی طرف نسبت کر دیتے ہیں. باجی تقدیر میں یہی تھا، اللہ کو یہ ڈاکہ کر لیں گے، بندہ قتل کر دیں گے، چوری کر لیں گے، اور جب پکڑے جائیں گے تو باجی قسمت میں یہی تھا. یعنی برائی اللہ نے کرائی ہے، اللہ برائی سے روک رہا ہے، انسان کو اختیار دیا ہے. وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اسے نیکی اور برائی دونوں راستے بتا کر اختیار دیا کہ اپنی پسند سے کس راستے پہ چلنا چاہتا ہے. لہذا اگر کوئی غلطی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اس کا اپنا فیصلہ ہے، وہ اپنی پسند سے کرتا ہے. تو یہ کہہ دینا گناہ کر کے کہ یہی قسمت میں تھا، تقدیر میں یہی تھا، تو تقدیر کی طرف گناہ کی نسبت کرنا الگ ایک اور گناہ ہے. اور یہ شیطان کا اتباع ہے کہ شیطان جب گمراہ ہوا تو گمراہ تو اپنے کردار سے ہوا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں اپنی بڑائی پہلے سے موجود تھی، لیکن عبادت کرتا رہا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، ترقی کرتا رہا. تو جب وہ برائی ظاہر ہوئی اس پر سزا دے دی گی. یہ قانون فطرت ہے. اب آپ دنیاوی قانون میں بھی دیکھتے ہیں کہ کسی کے دل میں ہو کہ میں چوری کروں گا تو اسے کوئی سزا نہیں دیتا، لیکن جب وہ چوری کا مرتکب ہوتا ہے تو سزا پاتا ہے. کسی کا ارادہ ہو، دل میں پوشیدہ ہو کہ میں فلاں کو قتل کر دوں گا تو اس پر قتل کا مقدمہ نہیں بنتا، لیکن جب وہ قتل کر دیتا ہے تو اسے قتل میں چالان ہونا پڑتا ہے. تو اللہ کریم تو جانتے تھے کہ اس کے دل میں یہ برائی موجود ہے، اس میں یہ شرارت موجود ہے، لیکن جب تک وہ عبادت کرتا رہا، وہ برائی ظاہر نہ کی، اللہ کریم نے اس کا پردہ رکھا اور اسے ترقی ملتی رہی. اور جیسے وہ برائی کا اظہار ہوا، اس نے کہا انا خیر منہ، سجدے سے انکار کیا اور کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو ایک دم وہ سارے فضائل، سارے درجات سلب ہو گئے اور مردود ہو کر آسمانوں سے نکال دیا. بعض اوقات ساتھی بھی یہ سوال پوچھتے ہیں، مفسرین کرام نے یہاں اس کا جواب بھی دیا ہے، تفسیر مظہری میں ہے، روح المعانی میں ہے، ابن کثیر میں ہے. تفاسیر کو دیکھا جائے تو مفسرین کرام فرماتے ہیں سلوک میں بھی کہ بعض لوگوں کے اندر کوئی نہ کوئی خبث، کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے، لیکن جب وہ کسی عظیم شیخ کے ساتھ لگتے ہیں تو انہیں ترقی ہوتی رہتی ہے، مراقبات ہوتے رہتے ہیں، مشاہدات ہو جاتے ہیں. جب اس خبث باطن کا اظہار ہوتا ہے، کسی موقع پر آ کر
شیخ کی نافرمانی کرتے ہیں یا تفریق ڈالتے ہیں احباب میں، تو ایک دم سے وہ سارا کچھ سلب ہو کر وہ مردود ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا سوال ساتھی کرتے ہیں کہ بعض لوگ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 10 15 20 سال رہے، ان کے بڑے مراقبات تھے، تو پھر وہ چھوڑ گئے۔ سلسلہ کیوں چھوڑ گئے؟ وہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح شیطان آسمانوں میں رہا، عبادت کرتا رہا، لیکن اس کے دل میں وہ خبث باطن تھا۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اس کا وہ جو خبث باطن تھا، اندر کی جو برائی تھی، وہ سامنے آ گئی۔ جب سامنے آئی مردود کر دیا گیا، وہ ساری عبادت بھی سلب ہو گئی، سارے درجات بھی سلب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دی گیا۔ اسی طرح بعض لوگ مشائخ کے ساتھ، عظیم لوگوں کے ساتھ مل کر محنت کرتے رہتے ہیں، انہیں مراقبات بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ اندر کی بات ظاہر ہوتی ہے، کسی کے دل میں دنیا کی طلب ہوتی ہے، پھر اسے کچھ مراقبات نصیب ہو جائیں تو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ اب لوگ میرے ہاتھ پہنچوں میں، مجھے بڑا سمجھیں، مجھے نذرانے دیں، مجھے تحفے دیں، مجھے پیسے دیں، کپڑے جوتے دیں۔ تو جب یہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ چیز سلب ہو جاتی ہے اور وہ بندہ از خود اس سلسلے سے نکال دیا جاتا ہے، من جانب اللہ ہی رد کر دیا جاتا ہے۔ اور ایسے رد شدہ لوگوں کی عموماً انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ جس طرح شیطان سے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو گئی، اسی طرح اس طرح ضائع ہونے والے لوگوں سے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے، انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ میرے پاس بھی کچھ لوگ واپس بھی آئے، جی ہمیں معاف کر دو۔ میں نے کہا میں نے تو معاف کیا، میرا کام تو ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، آ جاؤ پھر سے شروع کر لو۔ لیکن دیکھا یہ ہے کہ انہیں اللہ نے معاف نہیں کیا، انہیں پھر سے توفیق نہیں ہوئی سلسلے میں شامل ہونے کی، یہ جماعت کے ساتھ کام کرنے کی۔ حالانکہ میں نے تو کہا، چند لوگ آئے جو میں نے کہا معاف کیا، میں تو تم سے ناراض ہی نہیں ہوں بھائی، تم چھوڑ کر چلے گئے تھے، آ جاؤ اللہ اللہ کرو، لیکن توفیق الہی نہیں ہوتی۔ تو شیطان نے یہی جرم کیا تھا، اس کے اندر جو خبث تھا اس کا اظہار کیا اور ذمہ اللہ کے لگایا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہو گئی اور شیطان نے کروائی، اور اس نے اللہ کی قسمیں کھائیں کہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں۔ اب ان کے معصوم قلوب تھے، انہیں یہ گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے، اور اس کا دل سیاہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ انہیں وہیں اس جنت میں یہ تجربہ ہو گیا کہ یہ شیطان جو ہے یہ جھوٹ بولنے میں کس حد تک، انتہا تک جا سکتا ہے۔ اللہ کو بھی یہ منظور ہوگا کہ انہیں یہ تجربہ ہو جائے، لیکن انہوں نے اس غلطی کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بتایا تھا، تو نے حکم دیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اس کی قسموں پہ اعتبار کر لیا، اور ظلمنا انفسنا، اپنے آپ پر ہم نے بڑی زیادتی کی۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اب اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو پھر تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، ہم تو خسارے میں چلے گئے، یعنی نقصان میں چلے گئے۔ تو خسارہ ہوتا ہے کہ کوئی کام آپ جب کرتے ہیں، آپ 1,00,000 روپیہ کہیں لگاتے ہیں تو بجائے منافع آنے کے وہ لاکھ بھی ضائع ہو جائے، اصل ضائع ہو جائے تو اسے خسارہ کہتے ہیں۔ کوئی کام کیا جائے اور اس میں منافع نہ ہو، اصل بچ جائے، پھر بھی خسارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کام آپ کرتے ہیں، کہیں پیسہ لگاتے ہیں، تو جو اصل لگایا ہے وہ سارا یا آدھا وہ بھی ضائع ہو جائے تو یہ خسارہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا رب العالمین، ہمیں جو تو نے عزت دی تھی، جنت میں رکھا تھا، جو ہمارا مقام تھا، جو ہم تیری یاد میں لگے ہوئے تھے، لیکن ہم کماتے کیا؟ جو منصب تو نے دیا تھا ہم سے تو وہ بھی چلا گیا، اس میں تو ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ تو اللہ کریم نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور فرمایا کہ اب یہ تجربہ تو ہو گیا، تمہیں سمجھ آ گئی کہ شیطان کس حد تک جا سکتا ہے،
چونکہ تمہاری تخلیق ہی زمین کے لیے ہوئی تھی تو فرمایا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اب یہاں سے زمین پہ تشریف لے جاؤ، لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یا تذکرہ آدم علیہ السلام کا ہے، لیکن نصیحت ساری اولاد آدم کو فرمائی جا رہی ہے کہ جب تک آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا پہ رہے گی یہ شیطان سب سے دشمنی کرتا رہے گا، لہذا کسی کو بھی شیطان کو دوست نہیں سمجھنا چاہیے، یہ تمہارا پکا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اب تمہارے رہنے کی جگہ زمین پر ہے، تمہارا گھر زمین پر ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین کی نعمتوں سے ایک خاص وقت تک کے لیے تم نے فائدہ حاصل کرنا ہے، یعنی زمین میں بے شمار نعمتیں پیدا کر دیں، خوراک کی، غذا کی، لباس کی، گھر بنانے کی، بے شمار نعمتیں میں نے پیدا کر دی ہیں۔ مقررہ وقت تک، مقررہ وقت یعنی اپنی موت تک ہر انسان ان سے شرعی حدود کے اندر رہ کر استفادہ کر سکتا ہے، فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ مستقر و متاع الی حین، یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہارے رہنے کی جگہ ہے اور اس میں ایک مدت تک فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ قال فیہا تحیون و فیہا تموتون، اسی زمین پر اب تمہاری دنیاوی زندگی بسر ہوگی اور ساری اولاد آدم مرنے کے بعد اسی زمین میں پیوند خاک ہوگی۔ جب تک زمین پر رہو تمہارا مقابلہ ہے شیطان کے ساتھ، اللہ کی بات مانو، شیطان کی بات رد کرو، پھر جب زندگی پوری ہوگی دنیاوی تو اسی زمین میں تم پیوند خاک ہوگے۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور پھر روز حشر تم سب کو اسی زمین سے نکالا جائے گا، یعنی ایک پورا ضابطۂ حیات مقرر کر دیا۔ اور اس سارے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ شیطان بہر حال ہر انسان کا دشمن ہے، جو اس کی پوجا کرتے ہیں وہ ان کا بھی دشمن ہے، چونکہ ہیں تو انسان آدم علیہ السلام کی اولاد، تو وہ ان کا بھی دشمن ہے۔ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک دفعہ ایک ہندو آیا یوگی، اور یہ بڑے مجاہدے کرتے تھے اور بڑی محنت کرتے تھے۔ تو حضرت فرماتے تھے میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا کمال ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں جب توجہ کرتا ہوں اور اپنے طریقے سے کرتا ہوں کوشش تو ایک بہت شکل ظاہر ہو جاتی ہے، ایک ویلا سا آ جاتا ہے، اور میں اسے کہتا ہوں کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے تو وہ مجھے اٹھا کر وہاں پہنچا دیتا ہے۔ یہ میرا کمال ہے کہ مجھے سینکڑوں میل بھی جانا ہو تو آنے وقت میں وہاں جسمانی طور پر وہاں پہنچ جاتا۔ تو آپ فرماتے تھے میں نے پوچھا ایک بات بتاؤ، یہ جو شکل ظاہر ہوتی ہے اس سے تمہیں انس پیدا ہوتا ہے یا ڈر لگتا ہے؟ اس نے کہا جی ڈر لگتا ہے، ڈر تو لگتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے یہ شکل شیطان ہے، کیونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے، اور دشمن سے کبھی انس فطری طور پر پیدا، اگرچہ تم شیطانی کی پوجا کرتے ہو۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تم ذکر کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگا ہم دل پہ توجہ کر کے ہوں تو، یعنی میں بھوکا رہنا، کم سونا اور متوجہ ہونا، ارتکاز توجہ اور شیطانی کام کرنا، گناہ کے کام کرنا، تو شیطان اس میں ان کے ساتھ مدد جو اس سے ہو سکتی ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن آپ نے بڑا خوبصورت معیار دیا، آپ نے فرمایا یار وہ جب تمہیں شکل نظر آتی ہے تو تمہیں اس سے انس پیدا ہوتا ہے، اس کے پاس رہنا چاہتے ہو یا اس سے ڈر لگتا ہے؟ اس نے کہا جی ڈر لگتا ہے۔ تو فرمایا تم کافر ہو، شیطان کے پجاری ہو، پھر بھی تمہیں ڈر لگتا ہے، تو شاید اس کا مطلب ہے وہ شکل شیطان کی ہے،
چونکہ شیطان ازلی دشمن ہے انسان کا، اور ڈر دشمن سے لگتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی طرف سے ہوتی، کوئی فرشتہ ہوتا تو تمہیں انس پیدا ہوتا۔ یہی تمہاری گمراہی کی دلیل ہے کہ وہ شکل شیطانی ہے۔ تو یہی اسی میں شیطانی عملیات آ جاتے ہیں، جو لوگ دوسروں پہ جادو کراتے ہیں، تعویذات کرتے ہیں، اس کا بیٹا مر جائے، اس کی بیوی بیمار ہو جائے، اس کا جانور مر جائے، اس کے کاروبار میں نقصان ہو۔ تو اس کی فلسفی بھی یہ ہے کہ ان عاملوں کو شیطان عملیات القاء کرتا اور بتاتا ہے جس میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں، اور عجیب الٹی الٹی حرکتیں کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت دم مسفوس ہے، اب ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، اب قرآنی آیت اس حرام خون سے لکھو، وہ بجائے خود بڑا ظلم ہے۔ یہاں تک کہ یہ پیشاب سے آیات لکھتے ہیں، اپنے پیشاب سے قرآنی آیات لکھتے ہیں۔ ایک تو وہ ظلم ہے، پھر اس طرح کے کفریہ کلمات اس میں ہوتے ہیں۔ تو شیطان کوشش یہ کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا اثر ظاہر ہو جائے، اگلے کا نقصان ہو جائے۔ اب جس کے لیے وہ کیا جا رہا ہے، اگر وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا ہو اور اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، حلال کھانے والا ہو اور نماز پڑھنے والا ہو، تو اس کا کچھ نہیں بگڑتا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ان عبادی لیس علیک علیہم سلطان، لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ تو آگے مصیبت یہ ہے کہ ہم نے بھی، ہمارے کھانے میں سود شامل ہے، جو ویسے چوری یا ڈاکہ نہیں کرتا، سود تو ہر کوئی کھا رہا ہے۔ اب جو سود کھائے گا اسے حفاظت الہیہ کہاں سے حاصل ہوگی؟ حرام کھائے گا تو شیطانی اثرات بھی اس پر ہوں گے، جھوٹ بولے گا، چوری کرے گا، اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، اللہ پر یقین نہیں ہوگا، اور اللہ کے علاوہ کئی اور ہستیوں کو پکارتا رہے گا۔ تو چونکہ مخلوق بھی اللہ سے بیگانہ ہو گئی ہے، اس لیے ان پر فوری جادو کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک فلسفی اس میں یہ ہے کہ اب وہ عامل یا جادوگر جو ہے وہ سمجھتا ہے میں نے جن قابو کیے ہوئے ہیں وہ میرے تابع ہیں، لیکن وہ شیطان ہوتے ہیں، اور وہ اس کے تابع نہیں ہوتے بلکہ عامل ان کے تابع ہوتا ہے۔ وہ عامل کی وجہ سے بے شمار لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ایمان خراب کرتے ہیں، عقائد خراب کرتے ہیں، کردار خراب کرتے ہیں، اعمال تباہ کرتے ہیں۔ تو عامل سمجھتا ہے جن میرے تابع ہیں، لیکن شیطان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا کام کر رہا ہے۔ وہ اس کے ان تعویذات کا کچھ نہ کچھ نقصان اگلے کو، یا کسی کے بچے کو ڈرا دیا، یا کسی کے گھر میں کھٹکا کر دیا، یا کسی کی چوری کر لی، تو وہ جتنا وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کا سادہ سا علاج ہے کہ جس سے اللہ پہ بھروسہ ہو اور اللہ کی اطاعت کرتا ہو، اس کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ عامل بگاڑ سکتا ہے، نہ شیطان بگاڑ سکتا ہے، بلکہ اللہ کریم نے اسے بتا دیا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ اور خود شیطان نے بھی کہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، تکلیف دوں گا، پریشان کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا۔ یہ شیطان بھی مانتا ہے۔ تو اگر ہم جادوگروں سے یا جادو سے ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کریم سے کمزور ہے۔ اگر ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، حلال کھائیں اور اللہ کی عبادت کریں، تو کوئی جادوگر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا الحمدللہ۔ سو شیطان کے اس بہکاوے میں آ کر سب سے پہلا نقصان جو ان کا ہوا وہ یہ ہوا کہ ستر عورت ظاہر ہو گیا، ستر نہ رہا اور پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ شیطان جس کو اپنے گھیرے میں لینا چاہتا ہے اسے سب سے پہلے بے حیائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ وہ ایک عربی کا ایک محاورہ ہے کہ اترک الحیا فافعل ما تشاء، حیا چھوڑ دو پھر جو مرضی کرتے رہو۔ اور فارسی ترجمہ اس کا کیا گیا ہے
کہ بے حیا باش و ہر چہ خواہی کن، کہ بے حیا بن جا، ایک دفعہ شرم چھوڑ دے، پھر جو مرضی کرتا رہے، پھر تو یہ کیا ڈر ہے۔ تو یہ ایک جو حیا ہے یہ مانع ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بھی، اور جب کوئی بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر اسے کسی چیز کا احساس باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے آج دیکھیں کہ جہاں تک شیطان کا بس چلتا ہے انسانوں کو بے حیائی کی طرف مائل کر رہا ہے، بے لباسی کی طرف مائل کر رہا ہے، اور یہ کرنا تو حرام ہے ہی، انہیں دیکھنا بھی، ننگی عورتوں کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ ان کی وہ شرعی حرمت تو نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور ساتھ ان کے کچھ شاگرد تھے، اور ان ائمہ کرام کے پاس بہت اکابر علماء جو فارغ التحصیل ہوتے تھے وہ ان حضرات کی خدمت میں کچھ عرصہ رہ کر تکمیل کرایا کرتے تھے۔ تو وہ بھی بڑے فاضل تھے، وہ چند قدم آگے چل رہے تھے تو آگے کوئی نالا تھا یا پانی کا جوڑ تھا، تو وہاں کچھ عورتیں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھیں۔ اب عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ چادر اتار کے بیٹھ جائیں گی، قمیض اتار کے بیٹھ جائیں گی، نہانا ننگا شروع کر دیں گی، عورتیں ہی تھیں۔ تو وہ منہ پیچھے کر کے کھڑے ہو گئے۔ امام صاحب وہاں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے کہ یہ آگے عورتیں ہیں اور ننگی نہا رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ اپنے منہ دھیان وہاں سے گزر جاؤ، اس لیے کہ لا حرمت لہن، تم نہ دیکھو، اس طرف نظر نہ کرو اور گزر جاؤ، اس لیے کہ جو عورت اپنا پردہ نہیں رکھتی اس کی شرعی حرمت نہیں ہوتی، ان کی کوئی شرعی حرمت نہیں ہے۔ جس طرح کتے بلے گائے بھینسیں جانور بھیڑ بکریاں پھرتی ہیں، اسی طرح جو انسان حیا چھوڑ دے یا بے لباس ہو جائے تو وہ ان جانوروں میں شمار ہوتا ہے، اس کی شرعی حرمت نہیں رہتی۔ تو لہذا آپ اپنے منہ، ہاں آپ کا دیکھنا منع ہے، برائی کو دیکھنا بھی منع ہے، آپ اس طرف نہ دیکھیں تو ان کی شرعی حرمت نہیں ہے، آپ اپنے پاس سے گزر جائیں۔ تو یہ بے حیائی ایسا بڑا جرم ہے کہ ان کو دیکھنا بھی نہ چاہیے۔ دیکھنے سے بھی آدمی میں بے حیائی کا اثر پیدا ہوتا ہے، شروع میں بے حیائی کو دیکھنے کا عادی ہوتا ہے تو پھر بے حیائی کرنے بھی لگ جاتا ہے۔ یہ جو لباس غیر اقوام کا ہم پہنتے ہیں تو اس پہ علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ ابن خلدون میں بڑی خوبصورت بحث کی ہے کہ اسلام میں کوئی لباس مقرر نہیں ہے، لباس کی کچھ خصوصیات مقرر ہیں۔ سب سے پہلا ستر عورت فرض ہے، یعنی پوشیدہ اعضاء کا پردہ یہ فرض ہے اور یہ ضروری ہے۔ اب اس کے بعد لباس جو ہے وہ زینت بھی ہے اور تحفظ بھی ہے۔ یہ دو باتیں لباس میں ہونی چاہیے، ایک تو وہ خوبصورت بھی لگے، اچھے طریقے سے بنایا گیا ہو، اچھا طریقے سے سلوایا گیا ہو، اچھا کپڑا ہو اپنی حیثیت کے مطابق، اور دوسرا گرمی سردی سے تحفظ بھی دے، موسم کے جو ہے شدت اس سے بھی بچانے والا ہو۔ تو جو لباس بھی ہو ٹھیک ہے، لیکن کسی خاص قوم کا جو لباس شعار بن جاتا ہے، اس کے مرد عورت بچے بوڑھے وہی پہنتے ہیں، وہ ان کا قومی لباس بن جاتا ہے، تو ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لباس کوئی پہننا شروع کر دے تو شروع میں تو ان کی جو اس لباس کی کچھ خرابیاں یا برائیاں اس کی نظر میں وہ کم ہو جاتی ہیں، رفتہ ان کی معاشرت کی برائیاں جو ہیں وہ ان کو نظر انداز کرنے لگتے ہیں، ان جیسی عادتیں آہستہ انہی جیسی عادتیں اختیار کر لیتا، تو وہ رفتہ اللہ کی نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب ہمارے جن بزرگوں نے، ہمارے ایک محترم وزیر صاحب ہیں، تو اگلے دن امریکہ کا نائب صدر آیا ہوا تھا، تو ان کے سوٹ اور ٹائی کی تعریف امریکہ کے نائب صدر نے کی، گویا ایسا قیمتی سوٹ اور اس طرح خوبصورت انگریزی سوٹ انہوں نے پہنا ہوا تھا کہ امریکہ کے نائب صدر کے منہ سے تعریف نکل گئی۔ ٹائی اتنی قیمتی تھی کہ اس نے کہا کمال ہے یار آپ کی ٹائی اور آپ کا سوٹ، یعنی امریکی نائب صدر کو ایسا نصیب نہیں۔ لیکن دوسری طرف اس لباس اور اتنا بڑا انگریز بننے کا انہیں یہ فائدہ ہوا کہ انہیں
اجلاس میں سورہ اخلاص پڑھنی پڑی، جی اجلاس تلاوت سے شروع کرو بھائی، جی یہ پڑھیں گے سورہ اخلاص، اور ان سے سورہ اخلاص نہ پڑھی گئی، یعنی انہیں کل شریف بھی یاد نہیں۔ یہ جو بے حیائی کا لباس اور غیروں کی اقتداء جو ہے، یہ کہاں تک لے جاتی ہے کہ کوٹ ٹائی ٹپ ٹاپ میں تو اتنے آگے چلے گئے کہ امریکہ کا نائب صدر ان کی تعریف کر رہا ہے، لیکن دین کے معاملے میں اتنے دور ہو گئے کہ کل شریف تو وہ صورت ہے قرآن کی کہ ہر ان پڑھ نے بھی یاد کر رکھی ہے اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے۔ جن کو قرآن کی مختلف صورتیں یاد ہیں یا سارا قرآن یاد ہے، وہ تو ہر رکعت میں مختلف آیات پڑھ لیتے ہیں، لیکن جسے قرآن یاد نہیں ہے یا مختلف صورتیں یاد نہیں ہیں، وہ ہر رکعت میں کل شریف ہی پڑھتا ہے۔ یعنی ہر مسلمان ان پڑھ، پڑھے لکھے، جاہل، سب کو کل شریف تو آتا ہے، اور بچپن ہی مائیں یاد کرا دیتی ہیں۔ کرایا انہیں بھی ہوگا، لیکن انہیں اتنے بڑے یہ اب بن گئے انگریز کہ انہیں کل بھی یاد نہیں۔ اب جن وزراء کرام کو کل شریف بھی نہیں آتا، ہم ان سے انصاف کی، عدل کی اور نفاذ دین کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ کیا بات ہے ہماری سادگی کی۔ سو یہ سارا قصہ ہونے کے بعد حکم ہوا کہ شیطان بھی اب زمین میں رہے گا، اور آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد بھی زمین پر بسے گی، لیکن ایک دوسرے کے دونوں دشمن ہوں گے۔ شیطان تو دشمنی کرتا ہی ہے، لیکن یہاں فرمایا بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ انسان کیا دشمنی کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی کہ عمر جس راستے سے آ رہا ہو رضی اللہ تعالی عنہ، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا۔ اتنا تکڑا دشمن ہے شیطان کا کہ وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ انسان بھی دشمنی کرتا ہے جب وہ اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اور حقیقی دشمنی شیطان سے یہ ہے کہ جب وہ اس دینی تعلیم، عقیدے اور عمل کو پھیلاتا ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے، تو شیطان سمجھتا ہے کہ یار یہ میرے لیے مصیبت پیدا کر رہا ہے، یہ میرے شکار کو مجھ سے بچا رہا ہے، جن لوگوں سے میں نے اپنی پوجا کرانی تھی یہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ تو داعی اللہ جو ہوتے ہیں حقیقتاً شیطان کے دشمن وہ ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام تو نبی تھے، اور نبی سب سے بڑا داعی اللہ ہوتا ہے، سب سے بڑا اللہ کی طرف بلانے والی ہستی تو نبی کی ہوتی ہے۔ تو انسانوں میں جو دعوت اللہ دینے والے لوگ ہیں وہ حقیقتاً شیطان کے دشمن ہیں اور اسے ناک میں چنے چبواتے ہیں، اور جو دوسرے کو دعوت نہیں دیتے لیکن خود دین پہ کاربند ہے، وہ بھی ایک حد تک جہاں تک ان کی قوت ہے شیطان سے دشمنی کر رہے ہیں۔ لیکن جنہوں نے شیطان کے آگے ہتھیار ڈال دیے وہ دوست تو نہیں بن سکتے، چونکہ شیطان اور انسان میں دوستی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شیطان دشمنی ان سے بھی کرتا ہے لیکن وہ اس کے غلام بن جاتے۔ تو سو فرمایا تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے رہنے کی جگہ زمین ہے، زمین میں تمہارے رہنے کا اہتمام کر دیا گیا ہے، بے شمار نعمتیں ہیں، اپنی مقررہ حد تک جب تک زندگی دی ہے ان سے استفادہ کرو، اور جب موت آئے تمہیں زمین پر ہی زندہ رہنا ہے، زمین پر ہی موت آئے گی، اور پھر قیامت کو زمین سے ہی سب کو زندہ کیا جائے گا، زمین سے ہی نکال کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی
दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में साल साल से कुरान और हदीस के ऊपर खिताबात कर रहे हैं और सिलसिला नक्शबंदिया उवैसिया के मुताबिक लोगों को जिक्र इलाही की तरबियत दे रहे हैं। वो कुरान पाक की तफसीर तरतीब वार बयान कर रहे हैं। तफसीर कुरान को वो मौजूदा मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात के मुताबिक बयान करते हैं। मोटरवे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमजानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।